العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ومن شیعت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولم یجعلنی من سائر الامم والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی الدعامی بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وبلاغتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين السيد الشباب أهل الجنة وأبوهما أفضل مما صار اللهم صل على محمد ومن اکرام بزرگان ملت حاضرین اکرام قدر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء وجہ تخلیق جنت اہل البیت نہیں ہے وجہ تخلیق جنت اہل البیت ہے خالق یہ جملہ کہنے سے پہلے میں وجہ کے بعد رکا میں چہرے دیکھا وجہ تخلیق جنت آپ ہیں ہر شے کی ایک ضد ہے ہر شے کا ایک اپوزٹ ہے دن کا اپوزٹ مثلا رات ہے چلیے یہ مثال رکھتے ہیں سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے حق کا اپوزٹ باطل ہے جا کے سنیے حق کا اپوزٹ باطل ہے اور ارباب کرم اسی طریقے سے اچھائی کا اپوزٹ برائی اسی طریقے سے حب علی کا اپوزٹ ہے بغض علی اور جا کے سنیے حب علی کا اپوزٹ ہے بغض علی اب پڑھیے حدیث اگر ساری دنیا حب علی پر جمع ہو جاتی اس کا مطلب جہنم میں وہ جائیں گے جو خود جہنم بننے کا سبب ہے جہنم میں وہی جائیں گے جو خود جہنم بننے کا سبب ہے اور جنت میں وہ جائیں گے جو خود جنت بننے کا سبب ہے تو اور یہ غلط نہیں ہے ہم ہی ہیں وجہ تخلیق جنت وجہ تخلیق جنت ہم ہے بھیا مکان کو بناتا ہے جس کو ضرورت ہو مکان بنتا اسی کی وجہ سے ہے جس کو ضرورت ہو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت جنت کی تخلیق کا سبب ہے جو بھی اہل بیت کو محتاج جنت سمجھ لے ایمان نکل اگر یہ تصور آ گیا کہ اہل بیت علیہ السلام جنت جائیں گے یا گئے یا چاہیے وہیں سے عقیدہ گیا اللہ کی قسم گیا میں سچ بول رہا ہوں آپ سے حسین محتاج جنت نہیں ہے جنت محتاج ایک بار اگر یہ
تصور بھی آپ نے کر لیا. ایک بار آپ نے یہ تصور کر لیا گئے کام سے. اسی لیے ادھر سے یہ التجا آئی. اللہ کسی سے التجا نہیں کرتا. سب اللہ سے دعا کرتے ہیں, سب اللہ سے مناجات کرتے ہیں, سب اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, سب اللہ سے گزارش کرتے ہیں. تنہا حسین ہے, تنہا حسین ہے جس سے اللہ کہہ رہا میرے حسین آ جا. کیا حسین سے میری جنت میں داخل ہو جا. کہنے کی بات نہیں ہے, داخل ہونے کی بات تو کہیں اور ہے جس کا تصور کیا نہیں جا سکتا. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں احباب کرم, اس لیے کہ حسین تو وہاں تھا جہاں نور ماں. میں کیا پڑھ رہا ہوں, بڑی منزل حسین سمجھنا آسان نہیں. فضائل سنتے جاؤ, سرنڈر کرتے جاؤ. اگر جہنم سے بچنا ہے فضائل سنتے جاؤ, سر جھکاتے جاؤ, سنتے جاؤ, سر جھکاتے جاؤ. اور نہ سمجھ میں آئے ان کی طرف لوٹا دو, انکار نہ کرنا. سمجھ میں نہیں آتا یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. جب نبی کہے گئے سارے در قلم بن جائے, سارے دریا سمندر روشنائی بن جائے, سارے زمین و آسمان کاغذ بن جائے, سارے ملائک و جن و انس مل کے لکھیں تو تیرے فضائل مکمل نہیں ہوں گے. میں کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, اس کا مطلب جتنے بھی بیان ہو وہ سب فضائل. میں کیا پڑھ لوگ اب آپ نے خود فرمایا تھا لوگ تقابل کرتے ہیں قرآن و اہل بیت کا. قرآن اہل بیت کی صفتوں میں سے ایک معصومین علیہ السلام کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے, اور وہ بھی ان کی مدد کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. سمجھنے کے لیے جب تک اہل بیت کی مدد نہ ہو, یہ جو ہم ہر وقت یا علی مدد کہتے ہیں اس کا راز ایک یہ بھی ہے کہ کوئی فضیلت آئے مولا پہلے مدد کر دے, سمجھ میں آ جائے. مادے کا بنا دماغ اور نور سمجھے. قسم خدا کی میں اعلان بالاعلان اور اپنے معبود کو گواہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلی سانس سے آخری سانس تک سجدہ شکر میں مر جاؤں کہ کریم تو نے ہمیں علی کی حب دی, اللہ کی قسم شکرانہ ادا نہیں ہوگا. بڑی عجیب و غریب منزل ہے. تو آج کا بیان کیا ہونا چاہیے, بیان تو کہیں اور چل نکلا, مجبوری تھی. لیکن جس طریقے سے دشمن علی وجہ تخلیق جہنم ہے, اسی طریقے سے محب علی وجہ تخلیق جنت ہے. خالق وہ ہیں جن کی حب سے ملے گی. اگلی مجلسوں میں پڑھوں گا. اچھا اب آج کی مجلس میں مجھے کیا پڑھنا ہے جلدی سن لیجیے, بہت ٹائم کم ہے. بسم اللہ. اور میرا اسٹینڈرڈ طے نہ کریے گا, میرا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. جی ہاں اعلان ہوا, بہت مشہور ہے بھائی, میں کچھ نہیں ہوں یار. بسم اللہ. میں کچھ نہیں, بس غلاموں کا غلام ہو جاؤ, بس
بہت میں نہیں کچھ ذہنوں میں مت لائیے گا، جو بات اچھی لگے ان کی عطا سمجھیے گا، میرا کچھ نہیں ہے۔ جہاں کمی لگ جائے سمجھیے گا دامن تنگ تھا ورنہ دینے والے نہیں۔ ڈر لگتا ہے ان کے نام پر لوگوں نے چاہ لیا ہمیں، تو ہمیں تو زیادہ ڈرنا ہے تو ان کا نام ملا، ان کی خوب ملی، وہ کم احسان ہے۔ اس کے بعد ان کے ذکر کے طفیل میں پہچان لیا کم احسان ہے کیا، اور میری بساط کیا۔ اب سنیے کہ ایک پوسٹ ہوا واٹس ایپ کے گروپ میں، جس میں لکھا ہوا تھا 9 ذی الحج اور 10 ذی الحجہ کو مجلس ہے بیت الحزن ڈنمارک میں۔ ایک کامن گروپ ہے، ٹھیک ہے، جس میں نیگیٹو پازیٹیو سب بھرے تھے، تو بلاسٹ تو ہونا ہی تھا، پارکنگ تو ہونی تھی۔ اب سمجھے میں کیا پڑھا، ایکس پارکنگ تو ہونی تھی، چھٹ کے رہو تاکہ آگ نہ لگی، تو ایکس پارکنگ تو ہونی تھی۔ تو جیسے ہی وہ پوسٹر آیا ڈنمارک کا، کوپن ہیگن کا، بارگاہ بیت الحزن کا، ایک صاحب نے نیچے جملہ لکھا، گروپ یہیں کا ہے جرمنی کا، کہ عید کے دن مجلس یہ کون سا مذہب ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ اس کا اعتراض پڑھا، میں نے سوچا یہ کون سا نطفہ ہے۔ بشری نطفہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ شیطان کہتا ہے کہ ہر دشمن علی میں میں شریک ہو جاتا ہوں جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ بھئی صاف سن لو، سارے لوگ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، نام لے نہ لے، شاہ نشین ہو جائیں، ختم ہو جائیں، بھوکوں مر جائیں، مگر کمپرومائز اور جو لوگ ہیں آگے تشریف لیں، صلوات بھیجیں۔ بار دیگر صلوات ذہنوں میں بات بیٹھی، کہ یہ عید کے دن ماتم یہ کون سا مذہب ہے۔ مذہب کے معنی ہے منزل کے، ٹھیک ہے، ذہب کے معنی ہے راستے کے، ذاہب کے معنی ہے چلنے والے کے، ٹھیک ہے، ہادی کے معنی ہے چلانے والے۔ جہاں بھی مذہب ہوگا کوئی مذہب لانے والا ہوگا، اس پہ چلانے والا ہوگا۔ توجہ سنیے، نبوت نام ہے لانے والے کا، امامت نام ہے چلانے والے۔ جب تک چلنے والے رہیں گے چلانے والا رہے گا۔ تھک گئے، جب تک راستہ ہے چلنے والا ہے، گاڑی ہے، چلانے والا رہے گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں، چلانے والا رہے گا۔ اب آپ متوجہ رہیے گا ارباب کرم میری طرف، وہ اس نے جملہ لکھا کون سا مذہب ہے۔ چلیے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، بھول جائیے جو میں نے کچھ کہا اس سلسلے میں، بالکل جب بھول جائیں گے تب مزہ آئے گا، اس سے باہر نکل آئیے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ابھی جلدی جلدی لپیٹ رہا ہوں، بسم اللہ۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یہاں بھیجا، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 150 سال 200 سال جو بھی عمر ہے تو اس کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد وادی السلام وادی برہوت، 2 ہیں جو خود جیسی بنا لے، اس کے اوپر ہے، اس کے بعد پھر محشر ہے، محشر کے بعد میں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ توجہ،
اچھا جنت بھی ہے جہنم بھی، کیا اللہ نے جو جنت کا وجود رکھا ہے ٹھیک ہے، بنانے والا کو اور کوئی اور ہے، وجہ کوئی اور ہے، رکھنے والا کوئی اور ہے، توجہ جی، یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ لوگ جنت میں آئیں، ہے تو جی بسم اللہ، لوگ جنت میں آئیں، اس لیے اچھی جگہ۔ جہنم کیوں رکھی؟ وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے۔ کوئی جہنم رکھی کیوں؟ جو جنت میں نہ آ پائیں وہ کہاں جائیں؟ تو جب اللہ چاہتا تھا کہ سب جنت میں آئیں تو پہلے ہی دن سب کو بناتا اور بنانے کے بعد رضوان سے کہتا دروازہ کھولو اور سب کو جنت میں بھیج دیتا، معاملہ ختم تھا۔ مشورہ ہے، سمجھئے گا اس کو، معاملہ ختم تھا، ہے توجہ؟ اگر ایسا ہو جاتا تو اس دنیا کی ضرورت نہ پڑتی، صحبتوں کی کا مسئلہ نہ آتا، پریشانیاں نہ آتی، ٹربلز نہ آتے، ہے توجہ؟ نبیوں کو آگے مصیبتیں نہ جھیلنی پڑتی، ائمہ کو آگے مسائل برداشت نہ کرنے پڑتے، وغیرہ 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 وغیرہ، اور یہ اتنا لمبا پیریڈ یہ بناتا اور بھیج دیتا، معاملہ ختم تھا۔ یہ یہاں کیوں بھیجا؟ کہا تم سمجھے نہیں ہماری حکمت؟ اگر ہم سب کو ایک ساتھ جنت بھیج دیتے تو برے لوگ جنت کو جنت رہنے نہ دیتے۔ جب سب کو بھیج دیتے تو جو اچھے لوگ تھے وہ بستر باندھ کے جنت سے نکل آتے کہ ہم نہ رہ پائیں گے، تماشا ہو رہا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے بابے، کیونکہ جنتی جہنمی کے ساتھ رہ نہیں سکتا، جنتی جہنمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، جنتی جہنمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، سمجھے نہیں میں جہاں لے جا رہا ہوں؟ اس لیے ایک جنت کے مالک نے کہا نکل میرے پاس سے، ہم نے آؤٹ کیا۔ اب سنیے بابے، تو اللہ نے کہا، آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں کے کہتے ہوئے صاحب ہمارا گھر تو جنت جیسا تھا، جب سے فلاں بہو آئی ہے جہنم بن گیا۔ آپ نے سنا ہوگا ہماری کالونی تو بہت اچھی بھی ہے، جب سے فلاں پڑوسی آیا ہے یہ کالونی جہنم بن گیا۔ اس کا مطلب برے لوگ جنت کو جنت رہنے نہیں دیتے، جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ڈائریکٹ سب کو نہیں بھیجوں گا، پہلے جاؤ ڈیسائیڈ کرو کہاں رہنے لائق ہو، کہاں رہنے لائق ہو، تم خود طے کرو تاکہ ہماری جنت میں پرابلم کریٹ نہ ہونے پائے۔ اب طے کر کے تب جاؤ۔ اچھا تو آگے جائیں کیسے؟ مذہب کا مطلب ہے منزل، ہے توجہ؟ اور صاحب کے معنی ہے چلنے والے کے۔ اب سنیے بابے کرم، یہاں آ گئے، اس کا مطلب بنے وہاں کے لیے تھے، پہلے یہاں آئے، ٹھیک ہے؟ تو جب جنت کے لیے بنے ہیں تو جائے کیسے، راستہ کون بتائے؟ وہ تو نہیں بتا سکتا جو خود محتاج ہو، وہ نہیں بتا سکتا جو خود محتاج ہو، ہے توجہ؟ وہ کبھی نہیں بتا سکتا جو خود محتاج ہو، بتائے وہ جو محتاج جنت نہ ہو، جنت اس کی محتاج۔ تو پیغمبر نے سوچا یار 1,24,000 مجھ سے پہلے آ گئے، اب میں آ گیا، یہ سب آئے ہیں جنت بھیجنے، اب میرے بعد لوگ پریشان ہوں گے، جائیں کہاں؟ جس کے کنٹرول میں جنت ہو وہ دے۔ تو آپ کیسے طے ہو؟ کہا ٹھہرو، جو زبان میرے ذہن میں تم سمجھتے ہو میں الگ نواز سے الگ، ایک بار الگ کا تصور آیا قصہ ختم۔ یہ دکھنے میں 14 ہے، حقیقت میں توحید ہے۔ حقیقت میں توحید ہے۔ ایک بات آ گئی ہے، عزا کی پہلی مجلس ابن علی صاحب کیا ہے، دھیان سے سنیے گا، ابن علی صاحب کی ہاں ہے پہلی مجلس محرم کی،
استقبال اعظم پہلی محرم. اب جو جیسا ہوتا ہے محرم سے پہلے ویسا کرتا ہے. کچھ کہہ گیا جو حسینی ہے, جو یا لیتنی پہ واقعی ثابت قدم ہے, وہ محرم سے پہلے استقبال غم کرتا ہے. اور توجہ, اور جو غلط ٹائپ کا ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے محرم میں, وہ نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے. ساری تبلیغوں کا بھوت محرم میں سوار ہوتا ہے. استقبال نہیں کر رہا ہے, استقبال کر رہے ہیں, آپ اس پیچھے دے رہے ہیں. توجہ, تو پہلے ہی طے ہو جاتا ہے ابن علی کون ہے, ابن عمر کون ہے. اب پہلی مجلس انہی کیا کیوں اب آ رہا ہے سب سبجیکٹ جس میں لوگ سوچیں گے یار اس پہ دوبارہ نہ پڑھے, تیشا اس کو سمجھا دیں, یہ تو سمجھ کے باہر جا رہی ہے. یاد رکھیے جیسے حروف کی منزل ہے, عربی کے حروف تہجی اللہ کے خلق کردہ. اللہ کے خلق کردہ کا کیا مطلب, یعنی غیر اللہ نے نہیں بنایا. نہیں سمجھے آپ, غیر اللہ کوئی اور ہے. جس دن یہ فرق سمجھ جائے گا بندہ مومن ہو جائے گا کہ غیر اللہ کون ہے اور وجہ اللہ کون ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں نے بڑی بات کیا اور کھنگال ڈالیے یوٹیوب, یہ جملہ نہیں ملے گا. یہ غیر اللہ اور ہے, وجہ اللہ اور. انشاءاللہ بات میں اس کروں گا اس سلسلے میں, تو اب آپ متوجہ رہیے گا. اسی طریقے جیسے حروف تہجی پر بھی بات کروں گا آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ, جس طریقے سے حروف اللہ کے بنائے اسی طرح گنتیاں نمبرز بھی اللہ کے بنائے. سمجھ رہے ہیں, ہر حرف کا ایک نمبر ہے. پورا علم جفر اسی پہ ٹکا ہے. نیومرولوجی الگ ہے, علم جفر الگ ہے, لیکن علم جفر میں نمبرز کا اپنا ایک رول ہے. بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ کبھی. ہے توجہ, اب ہر حرف کا ایک نمبر. تو آئیے دیکھتے ہیں ابن علی کا نمبر کیا ہے. یہ پہلی مجلس یہاں کی, کوپن ہیگن ڈنمارک کی راجدھانی ہے, اور پہلی مجلس محرم سے پہلے یہاں ہے. تو ابن علی کا نمبر نکالیے تھا سمجھ میں آئے گا. الف کا 1, پریشان تو نہیں ہو رہا, بے کے 2, اکائی بنائیے 2 اور 1 3, نون کے 50 کے 5 لے لیجئے, 5 اور 3 عین کے 7, 8 7, لام کے 30, 3 لیجئے, کتنے 18. اس کے بعد یہ کہ 10 کا 1 کتنے, بولیے بولیے 19. اس کو پھر اکائی بنائیے, بنائیے نا اکائی, 19 9 + 1 = 10. 0 ہٹائیے. ابن علی کا نمبر ہے. پہلی مجلس یہی ہوگی. میں کیا پڑھ رہا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہر شے کو دائرے کے شیپ میں رکھا ہے. جان کے سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور 1 سے 9 کے بعد گنتی نہیں ہے. پتا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں, 1 سے 9 کے بعد گنتی نہیں ہے. اب ذرا راؤنڈ فیگر میں گنتیاں لکھیے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 کے بالکل بغل میں جو ہے وہ 9 ہے. ملا ہے وہ 9 ہے. 1 سے جو بالکل ملا ہے وہ 9 ہے. توحید سے جو بالکل ضم ہے وہ 9 ہے. بات نہیں کر سکتا. توحید سے جو بالکل ضم ہے وہ 9 ہے, اور 9 ہے بی بی زہرا. سیدہ کا عدد جان کر سنیے گا, 9 ہے جناب سیدہ کا عدد.
اور اسی کے ساتھ ہے وہ ایک میں کیا بول رہا ہوں، اسی کے ساتھ ہے وہ ایک جی بالکل اس نے کہا میرے کرم میں وہ آئے گا جی بالکل جی جو نو کے سامنے آ جائے نہیں سمجھے اپنی نہیں سمجھے میرا وہ ہے اور عروج والا وہ ہے جو نو کے سامنے سرنڈر کر جائے اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس سے میں راضی اس سے خدا راضی نے کہا جس سے نو راضی اس سے سیدہ راضی بس اس سے خدا راضی مشمول پاک سیدہ طیبہ طاہرہ بلند تر صلوات معافی چاہتا ہوں وہ جو میں نے کہا تھا پوسٹر والی بات بعد میں پڑھوں گا ٹائم آپ لوگ بتا کتنی دیر سے پڑھا ہوں میں 5 منٹ ہوئے بھائی ایسا ظلم نہ کرو بیٹھو ہوئے تو ہمیں تو اسی طرح لگا 5 منٹ ہوئے ماشاءاللہ یہ چیپٹر انشاءاللہ بعد میں وہ جو پوسٹر اور پھر وغیرہ وغیرہ کون سا یہ بتاؤں گا یہ مذہب کون سا ہے جو عید کے دن مجلس کرتا ہے لیکن اب آپ نہیں بتا سکتا ٹائم ہو گیا تقریباً مجھے پڑھتے ہوئے 22-23-25 منٹ ہو گئے ایسا ہی ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اچھا اب ایک چیز جلدی سے سن لیجئے اس کے بعد میں سایہ پڑھ دوں گا جنت کی بات آئی تو لے تمہیں جانا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے توجہ الحمدللہ 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 علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام یہی ہے نا ہمارے امام اول ہم شیعان علی ٹھیک ہے اگر امام ماننا ہے تو اپنا کوئی عمل ایسا ثابت کرنا پڑے گا جو ویسے کیا جیسے پریشان ہو گئے مسئلہ یہ پڑھ دو مسئلہ جب تک نہیں علی کو امام کہنا زبانی ہے عملی نہیں ہے تو اب جنہیں امام مانا انہوں نے اعلان کیا بار الہ علی تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا علی تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا نہ جہنم کے ڈر میں یہ سبق دے رہے ہیں آپ کو ہے توجہ بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں اب جو علی کو اپنا پہلا امام مانتا ہے پوری کائنات میں اسے وہ عمل لا کے دکھانا پڑے گا جس میں نہ جنت کی لالچ نہ وہ عمل ثابت کری بے شک نماز واجب اور بتاؤں گا کہ کیوں واجب یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں واجب بے شک روزہ واجب حج واجب زکوٰۃ واجب خمس ظہور امام کے بعد واجب یا کے سنیے گا جہاد واجب اب کسی نمازی سے پوچھو پڑھتے کیوں ہر ایک کی ترجمانی کر رہا ہوں میں کہ صاحب نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی نہیں پڑھیں گے تو قبر میں ڈنڈے پڑیں گے بولیے غلط بول رہا ہوں ارے جو دوڑ رہا ہے مسجد یا لالچ ہے جنت کی یا خوف ہے جہنم کا یہ دن بھر بھوکے کیوں ہو پیاسے کیوں ہو کہ روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی نہیں رکھیں گے تو جہنم ہے یہ سر گھٹائے گرمی میں کیوں دوڑے جا رہے ہو ہے توجہ حج کیوں کر رہے ہو کریں گے تو جنت نہیں کریں گے تو جہنم زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو دیں گے تو جنت نہیں دیں گے تو جہنم خمس کیوں دے رہے ہو دیں گے تو جنت نہیں دیں گے تو جہنم ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں نہ لالچ ہو نہ ڈر ہو
ثابت کرنا ہے کوئی اپنا ایسا عمل جب تک ثابت نہیں ہوگا شیعہ نہیں ہے علی والا نہیں ہے علی کو امام کہنا بیکار ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں نہ لالچ ہو نہ ڈر ہو فقط خلوص ہو نماز میں لالچ ہے روزے میں لالچ ہے زکات میں لالچ ہے حج میں لالچ ہے لیکن مجلس میں ہر جنت کا خیر ہے ترجمانی کر رہا ہوں کسی ماتمی نے کبھی نہیں سوچا کرو جنت ملے گی کسی مذہبیان نے کبھی نہیں سوچا کرو جنت ملے گی اس کا مطلب واحد مجلس عذاب و عمل واحد ذکر علی وہ عمل ہے جس کے پاس ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں علی میرا امام اور پھر مجلس بھی مجلس ہو جلسہ نہ ہو کانفرنس نہ ہو میٹنگ نہ ہو اور وہ ذہن میں سبب رہے اور اس سبب پہ قائم رہے جس سبب کے لیے حسین نے قربانی کی خوشا نصیب اس کا جسے یہ شرف مل چکا یہ معصومہ نے آواز دی میں اپنے بیت الحزن بعد میں جاؤں گی ابن علی پہلے تیرے گھر آؤں گی عجیب جملہ میں نے دیا ہے ارباب کرام یہ بہت بڑا شرف ہے خدا ان کی نسلوں میں یہ شرف قائم رکھے عزیزانو میں نے فقط بی بی پاک کا ذکر کیا آنے کا ذکر کیا اور ان میں آنے کا جو یہ جانتے ہیں کہ ہم انتہائی ضرورت کے تحت ہی بی بی پاک کا باوجود نام لے سکتے ہیں ورنہ پرانا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجئے ہر جگہ جناب سیدہ لکھا ملے پرانے لٹریچر اٹھائیے آپ ہر جگہ جناب سیدہ رائٹرز بچتے تھے نام لکھتے ہوئے کرتے تھے نام لکھتے ہوئے جاہو جلال بی بی پاک کا سوچو آپ کے ماں بہن آ رہی ہیں ان کے بیچ آ رہی ہیں جو اتنا احترام کرتے ہیں تو اتنا روئے تو پھر ہائے دربار میں جانا ہائے بی بی پر یہ الزام لگانا کہ آپ کا دعویٰ معذرت میں نہیں کر سکتا باب کرم آزادارو جو لباس چادر میں جائے فقط اتنا کہا جائے کہ آپ کا حق نہیں اتنا گریا تو پھر وہی بی بی یہ وہی ہے الگ سمجھ گیا الگ الگ نہیں یہ توحید کے پرچار کرنے والے ہیں توحید کے گواہ ہے یہ توحید کے گواہ کیا دوئی نہیں ہوتی جو جناب سیدہ ہے وہی کربلا والی سیدہ ہے میں کیا ثانی کاش آپ لفظ ثانی جو عربی میں یوز ہوتا ہے اس لفظ ثانی کے میننگز جانتے ہوتے ثانی کا مطلب سب نہیں ہے ثانی کا مطلب سیم ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ وہی سیدہ ہے جس کے بعد وہ میرا سن بن گئی وہی سیدہ ہے جس کے سر سے ردا چھن گئی اور ہائے نہیں سیدات میں ایک 4 سال کی سیدہ یہ سیدات میں 4 سال کی سیدہ ہے مر جاتا آگے کے جملے میں نہ پڑتا ہاں زداروں بڑی عجیب و غریب منزل ہے جو کربلا سے لباس پہن کے چلی تھی اسی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے جو باپ کی زندگی میں لباس پہنا تھا اسی لباس کو کفن بنا کے چلا یار میں نے کیا پڑھ دیا آپ نے پتہ نہیں کیا سنا جو باپ کی زندگی میں لباس پہنا تھا اسی لباس کو اپنا کفن قرار دے کے کائنات سے چلی گئی روتی تھی زندان میں آئیے کرتے ہیں احمد صاحب کا مجبوری ہے تھی بھائی میں تو یہ روایت سن لیجیے تو تمام کر دوں گا درے زندان پر ایک چچا کی بھتیجی ایک بابا کی بیٹی روز آتی دن بھر بابا کو روتی ہاں روز گریا ایک دن اسی شام کی
4 سال کی کوئی کم سن بچی، بچے بڑی جلدی بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا دل سادہ ہوتا ہے. وہ گزری زندان کے سامنے، اس نے دیکھا کہ میری ہمسن بچی رو رہی ہے. غریب آئی، یہ بچی کیوں رو رہی ہو؟ میرا بابا مار. تو وہ بچی کہتی صبر کرو، ہر ایک کا بابا دنیا سے جاتا ہے. تو بچی شہزادی کہتی نہ یہ مت کہہ، بے شک ہر ایک کا بابا دنیا سے جاتا ہے، کسی کا بابا نہ گیا ہے نہ دنیا سے ایسے جائے گا جیسے میرا بابا نشید. ہاں اس کے بعد اس بچی نے اس شہزادی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میں مسائل بیان کرتی ہوں، کوئی سننے والا نہیں، تو میں رو رہا کہ بیٹھوں گی. میں نے تمہیں بہن بنایا، اب تم بیان کرنا اپنے بابا کی شہادت میں بیٹھ کے سنو. روز آ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، شہزادی بابا کے مسائل بیان کرتی تھی. ایک دن دوران ایک غیرت داروں بیٹھے ہو یہاں پر، اب 5 سال پر بھیک مانگنے والوں بیٹھے ہو، جملہ سمجھو. ایک دن اس بچی نے شہزادی کے خون آلود لباس کو دیکھا. بے شک پورا کرتا سرخ تھا مگر خون سے. نہ ایک گزارش کروں گا بیان کر، میں نے تمہیں بہن بنایا ہے، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا پورا کرتا خون میں اٹا ہے. اگر تم اجازت دو اور قبول کرو تو میں اپنا کپڑا لے آؤں گا، بے تن کر لو گے. اس جملے کے بعد میں چھوڑ دوں گا. ہاں زدارو یہ سننا تھا. بی بی نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد ایک جملہ کا بہن تو لا تو دے گی مگر میں پہن نہ پاؤں. آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ تم سمجھے نہیں، اس لیے کہ میرا یہ کرتا اس طرح زخموں میں کھل گیا. مگر یہ بچی لگا لی، اپنے گھر گئی، صندوق کھولتا نکالا. باپ نے پوچھا کہاں لے جا رہی ہے، ماجرا بیان کیا. باپ دشمن تھا، بچی کا تماچا مارا، بچی زمین پر گری. مگر اللہ رے معیار محبت کہ جب والدین سو گئے، کرتا لے کے قید کی طرف چلی، زندان کی طرف چلی. بچوں کی عادت ہوتی ذرا پہلے سے جذباتی ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں. قریب آگے کہتی ہے بہن سکینہ میں لباس لے آئی، بہن سکینہ میں لباس لے آئی، شہزادی میں لباس لے. پکارتی رہی، کوئی جواب نہ آیا. زندان کے دروازے پہ آئی، دروازہ ہلا کے کہتی بہن بولتی کیوں نہیں؟ وہ بہن شہزادی تو نہ آئی. ایک نہیں پلا کرو نہ تا کڑیا میری سنبھال، آواز نہ دے تیری آواز پر جواب دینے والا.